السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، ایک ٹاپک بڑی تیزی کے ساتھ میں ٹرینڈنگ کر رہا ہے فیس بک اور یوٹیوب پر۔ آپ جانتے ہیں کہ بالی ووڈ کے ایک اداکار جن کا نام عرفان خان تھا، کل ان کا ڈیتھ ہو گیا تھا، تو اس کو لے کر کے کافی بحث ہو رہی تھی۔ کچھ لوگ اس کے خلاف بول رہے تھے اور کچھ لوگ اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے تھے۔ اس بات کو لے کر کافی گرما گرمی ہوئی اور لوگوں نے مجھے بہت سارے میسج کیے کہ آخر اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہوگا۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ دیکھیے، جو فلم ایکٹرز ہیں، در حقیقت ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ تو یہ ہمارے ہیرو ہیں اور نہ ہی ہمارے لیے کوئی آئیڈیل ہیں۔ جب یہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس پر بحث کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بیکار کی بات ہے۔ جتنے بھی ایکٹرز ہیں یہ سب لوگ پیسوں کے بھوکے ہوتے ہیں اور یہ لوگ صرف پیسوں کے لیے اداکاری کرتے ہیں۔ ان کو جو بھی رول مل جائے یا جو بھی کام مل جائے یہ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ تو ان کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ اس طریقے کی بحثوں میں نہ پڑنا ہی ہمارے لیے مناسب ہے۔ اور جو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں تو دیکھیے، ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ شاید وہ کچھ نہ کچھ ذہن میں رکھ کر کے سوچ رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ کسی کو برا بھلا کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے آپ اس کی تعریف تو کر سکتے ہیں کہ اچھا آدمی تھا، یہ تھا وہ تھا، لیکن آپ اس کے حق میں دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، غالباً آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس کی ایک مووی مداری کے نام سے جب ریلیز ہو رہی تھی تو اس وقت اس کو جو ہے سوشل میڈیا پر یہ دیکھا گیا تھا کہ جب اس سے نیوز اینکر نے پوچھا کہ بقرعید آنے والی، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو اس نے سرعام یہ کہا تھا کہ مجھے اس پر بہت بڑی اپتی ہے کہ آپ جانور کو قربان کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، پھر آپ خوش ہوتے ہیں، یہ کون سی قربانی ہے۔ اس بات کو لے کر کے کافی زیادہ چاروں طرف گرما گرمی ہوئی تھی اور لوگ بڑے ناراض ہوئے تھے۔ علماء کرام نے اس کے اوپر سخت تنقید کی تھی، مگر اس نے جانتے جواب میں کیا کہا؟ اس نے جواب میں کہا تھا کہ اے ملو، اپنے منہ بند رکھو، میں تم سے ڈرنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں ایک ایسے دیش میں رہتا ہوں کہ جہاں پر تمہارے ملوں کی نہیں چلتی۔ اس نے لفظ ملے استعمال کیا تھا۔ تو جو اس کے حق میں دعائے مغفرت کر رہے ہیں وہ یاد رکھیں، حضور سید اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی علماء کرام کی تحقیر کرے تو پھر وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ان کے علم کی وجہ سے اگر کوئی تحقیر کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس شخص نے اپنی موویز کے اندر ایسی اداکاریاں کی تھی جو کفر اور شرک سے خالی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں آپ لوگ جانتے ہیں۔ ایسے ڈائیلاگس ابھی بھی موجود ہیں کہ جس میں کفریہ اور شرکیہ الفاظ تھے، وہ اس فلموں میں بولے گئے۔ تو بہرحال ان تمام بحثوں میں نہ پڑتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، دعائے مغفرت کرنے سے آپ کے ایمان پر ہی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگ پیسوں کے متلاشی ہوتے ہیں، پیسوں کے بھوکے ہوتے ہیں، پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ صرف نام میں خان دیکھ کر کے اس کے حق میں دعائے مغفرت نہ کریں، کیونکہ دیکھیں آپ جانتے ہیں خان نام کے چنگیز خان، ہلاکو خان، تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ گزرے ہیں، لیکن ان لوگوں نے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا تھا، یہ آپ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ تو اس لیے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں، اور کسی کے حق میں دعائے مغفرت کرنا یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے کہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر آپ کو شک ہے، آپ کو خطرہ ہے، تو آپ اس کے حق میں دعائے مغفرت بالکل بھی نہ کریں۔ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے آپ تھوڑا بہت افسوس کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اچھا آدمی تھا، چلا گیا، اتنا کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے حق میں دعائیں مغفرت کریں، یہ بالکل غلط ہے۔ دیکھیے، ابھی خبر موصول ہوئی ہے کہ رشی کپور جو کہ بہت بڑے ایکٹر تھے بالی ووڈ کے، ان کا بھی ابھی جو ہے ندھن ہو چکا ہے۔ تو ہمیں افسوس ہے کہ دیکھیے، ہمیں افسوس ہے کہ وہ ایک بالی ووڈ کے ایکٹر تھے، ہمارے ہندوستان کے رہنے والے تھے، تو اس پر افسوس کیا جا سکتا ہے، بٹ اس کے حق میں دعائیں مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ اور دیکھیے، اس پر میں آپ کو سب سے آخری بات یہ کہ مفتی سید شمس الحق برکاتی مصباحی صاحب قبلہ کا فتویٰ بھی آ چکا ہے۔ ان سے کسی نے یہ پوچھا تھا کہ ایک فلم ایکٹر ہے عرفان خان، اس کا ڈیتھ ہو گیا ہے، تو کیا اس کے حق میں، چونکہ اس کا نام عرفان خان ہے، تو اس کا نام دیکھ کر کے اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جا سکتی ہے؟ پھر انہوں نے اس میں تھوڑا یہ بھی اضافہ کیا ہے، کیونکہ اس نے اپنی مووی میں بہت سارے کفریہ شرکیہ کردار ادا کیے ہیں اور بہت سارے کفریہ جملے بھی بولے ہیں۔ تو اس کے جواب میں مفتی سید شمس الحق برکاتی صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے بے لگام لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ نام کے مسلمان ہیں، حقیقتاً ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ناطہ نہیں ہے۔ البتہ اگر قبل موت اپنے کفریات سے توبہ اگر کر لی ہو اور توبہ کی شرعاً کوئی سند یا گواہی ہو
تو بھی دعا مغفرت کرنا صرف انسب ہے، یعنی مناسب ہے کہ دعا کی جائے اگر یہ باتیں پائی جائیں تو، لیکن کہتے ہیں پھر بھی دعائے مغفرت کرنا یہ فرض اور واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کو مسلمان کہا جا سکتا ہے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی صحیح توبہ اس کی موجود نہیں ہے جو کہ یعنی شریعت اس کو قبول کرے، اگر ایسی کوئی بھی توبہ کا ویڈیو یا آڈیو یا پھر کوئی بھی صحیح سند نہیں ہے، تب تک آپ اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ تو لہٰذا ان بحثوں میں نہ پڑے، میں کہتا ہوں اپنی زبانوں کو بند رکھیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، عبادت کریں۔ اگر کوئی بالی ووڈ کے ایکٹرز وغیرہ یہ ہمارے لیے آئیڈل نہیں ہے، ہمارے لیے آئیڈل اگر کوئی ہے تو وہ صلاح الدین ایوبی ہیں، خالد بن ولید ہیں، طارق بن زیاد ہیں، یا پھر ہمارے لیے ٹیپو سلطان ہیں۔ بٹ یہ ان جیسے لوگ چونکہ یہ تو پیسوں پر ایکٹنگ کرنے والے ہیں، لہٰذا یہ ہمارے لیے کبھی ہیرو نہیں ہو سکتے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔